السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھرپور جوانی اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کا قتل، پھر آپ علیہ السلام یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف ہجرت اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح۔ تو اس پورے واقعے کی تفصیلات کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے جی آج کی اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے یعنی کہ جب وہ بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ القصص آیت نمبر 14۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے ہی جوان ہوئے، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آسیہ فرعون کی بیوی کا نام تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے ہاں پرورش پائی۔ آپ علیہ السلام نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے اور مصر میں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پر مشہور بھی تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی یعنی کہ قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا جب فرعون اور اس کے حواریوں اور اس کے سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا اور اکثر آپ اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح سے زد و کوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام وہیں پر رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ مدد کے لیے پکار اٹھا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے لگے، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو اس سے چھڑوانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے ضبط آخرکار آپ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا تو آپ نے اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ وہیں پر فوراً ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کے جسم میں پھیل چکی۔ قبطی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھی کہ وہ اسے ڈھونڈ کر رہیں گے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق پھر گشت پر نکلے۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ انہیں گشت کے دوران میں ہو سکے گا۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس ہی کھڑے ہیں تو اس نے پھر سے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ہی صحیح گمراہ شخص، یہ کہہ کر آپ قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے کی طرف بڑھے۔ جب اسرائیلی نے یہ سب دیکھا تو وہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اسرائیلی پر غصہ کر رہے ہیں اور آج اسے مار ڈالیں گے، تو وہ فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ علیہ السلام، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی نے جب یہ سب سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کے حواریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا علم ہو چکا تھا، تو انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ وہاں موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع کر دی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ یوں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ علیہ السلام شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔
بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ سورہ القصص آیت نمبر 20 تا 21۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ آخر جانا کہاں ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ آپ علیہ السلام کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی ایک بھیڑ موجود تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بھی موجود ہیں اور وہ بہت دیر سے اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہیں۔ جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب سنا تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس وقت جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور پھر لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ یوں کنویں سے پانی نکال کر آپ نے ان کے سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ مفسرین نے اس بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا جاؤ اللہ کے اس نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ یہ مدین مدینہ نہیں بلکہ مصر کا ایک قریب شہر تھا جو مدین کے نام سے مشہور تھا۔ کچھ زیادہ راہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ نہ تھا، جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کی اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور پھر جا کر ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ ایک لڑکی ان میں سے بولی کہ ابا جان ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر وہ ہے جو آپ رکھیں جو توانا اور امانت دار بھی ہو۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس تک میری خدمت کرو اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ سورہ القصص آیت نمبر 25 تا 27۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اس شرط کو منظور کر لیا اور پھر آپ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے اس کے لیے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زاد راہ دے کر آپ کو رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا
اس لیے آپ نے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت بھی قریب تھی۔ پھر یہ کہ راستے میں بھٹک کر پہاڑ طور کی مغربی اور داہنی سمت میں جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی۔ اس حال میں اہلیہ کو درد زا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب دیکھا تو آپ نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا، میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر تمہارے لیے بھی آگ لاتا ہوں، اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ یعنی کہ کوئی بشر بھی مجھے وہاں پر مل جائے جو ہمیں آگے کا راستہ بتا دے۔